کہ بچے جو ہیں ضدی اور نافرمان ہوں تو کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، بیان کیجیے۔ وظیفوں کے حوالے سے، وظیفے سے پہلے ہیں آداب، دیکھیے آداب کے حوالے سے بھی ہمیں شریعت سے کچھ رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ انسان کی دو حالتیں ایسی ہیں جہاں پر انسان ہوتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ شیطان، جن وغیرہ اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ دعائیں بتائی ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اس کو بچا سکتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمیں تلقین یہ کی گئی ہے کہ کوشش کریں کہ ہمیشہ جو ہے وہ وضو کی حالت میں رہیں۔ تو دو طرح سے طہارت ہوتی ہے، ایک طہارت وہ ہوتی ہے جو آپ وضو سے حاصل کرتے ہیں، اور دوسری طہارت وہ ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ واش روم جاتے ہیں تو واش روم جاتے ہوئے رسول اللہ نے خاص دعا بتائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں آپ سے جو خبیث جن ہیں اور خبیث جنی ہیں ان کی پناہ میں آتا ہوں۔ دیٹ مینس کہ آپ جب اس حالت میں جاتے ہیں، اس سچویشن میں جاتے ہیں تو آپ حالت طہارت میں نہیں ہوتے، آپ کا وضو نہیں ہوتا، تو اس وقت بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ شیطان جن آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس لیے پہلے دعا کر کے جانا ہے۔ سیم ایز اٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی بتائی اور یہ آداب بھی سکھائے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو جسے ہم عربی میں لیلۃ الزواف کہتے ہیں یا فرسٹ نائٹ کہتے ہیں یا جسے سہاگ رات کہتے ہیں، جب آپ اپنی وائف کے پاس جاتے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب سکھائے ہیں۔ اس وقت بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جب میاں بیوی اپنے خلوت میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم بھی شیطان آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا بتائی کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو سب سے پہلے کوشش کرے کہ باوضو ہو کے جائے، اینڈ دین کچھ احادیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ ان کے ماتھے سے پکڑ، اور کچھ میں الفاظ یہ ہیں کہ بالوں کی ایک چھوٹی سی لڈ جو ہے اس کو پکڑ کے یہ دعا پڑھے۔ سب سے پہلے کہ بسم اللہ، اور اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ، اور اس عمل کی وجہ سے جو اولاد آئے گی اے اللہ اس کو جو آپ نے ہمیں رزق عطا کرنا ہے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کو شیطان سے محفوظ کر دیتے ہیں اور شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتا۔ تو ایک تو یہ آداب ہیں پہلے سے ہی آپ نے کرنے ہیں، اور یہ خاص دعا ہے آپ نے اس کو وہاں سے شروع کرنا ہے کہ جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آپ کے لیے مقرر ہو جائیں گے جو ایٹ دیٹ ٹائم شیطان کو آپ سے دور رکھیں گے اور آپ کی اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھیں گے۔ اور اس کے بعد بعض جگہ پہ حدیث کے اندر اور کچھ علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر یہ انسان دعا نہیں پڑھتا تو پھر اس بچے کے اندر شیطانی ایلیمنٹ ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو